أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله مولانا. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے نہایت محکم بالشان آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کے علم کا حکم دیا ہے. ہم سے تو کہا ہے کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے.
بلکہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ علم میں اور قول میں فرق ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس بنا پر صرف آپ کے کہنے سے نہیں کام ہوگا، بلکہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہر آدمی جانتا ہے، مگر کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توحید کا علم تھا وہ کسی دوسرے کو نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کا سبق لیا، لا الہ الا اللہ کی تصدیق۔ چنانچہ سب سے بڑی تصدیق لا الہ الا اللہ کی حضرت ابوبکر صدیق ہی کی ہے۔ حضرت عمر بھی وہاں تک نہیں پہنچے جو حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ ہے۔ چنانچہ علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ تھا، حضرت عمر کا خاص وظیفہ کیا تھا؟ اللہ اکبر تھا، خاص وظیفہ۔ حضرت صدیق کا خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ ہم بھی کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ یہ سب بنیاد ہے اسلام کی اور دین کی اور ایمان کی۔ جتنا اس میں یقین ہوگا اتنی اس کا بڑا درجہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے لا الہ الا اللہ پر کس کا یقین رہا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کے کسی کو یقین حاصل نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی صحبت رہے مدت دراز تک، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل، آپ کی صحبت کی برکت سے ان کو اس درجہ سے، اس منصب سے، اس نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد درجہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ چنانچہ آتا ہے کہ حضرت عمر کا خاص وظیفہ کیا تھا؟ اللہ اکبر تھا، اللہ سب سے بڑا ہے، ان کا ایک وظیفہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے سے، اس بنا پر ان کے متعلق حضرت علی نے غالباً فرمایا ہے یا علامہ شعرانی نے، تو ان کا وظیفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے، حقائق سے پاک و صاف، یہ ان کا وظیفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تھا وظیفہ؟ الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ فرماتے تھے۔ تو میں یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا قول ایک ہے اور لا الہ الا اللہ کا ایک علم ہے۔ قول سے ہم کو نجات مل جائے گی، لیکن جو علم کا درجہ ہے وہ تو علم حاصل کرنے ہی سے حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی معرفت، اس کا علم بہت بڑی نعمت ہے۔ آتا ہے روایت میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں، صدقا من قلبی، یہ بھی بات روایت میں، جس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہہ لیا، سچے دل سے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت مجدد صاحب کی معرفت سنیے، یہی اصل میں بیان کرنا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کی معرفت اور اس کلمہ طیبہ کی اہمیت کو ان کے زبان سے سنیے یا ان کے قلم سے سنیے، کتاب میں لکھا ہوا مکتوب ہے۔ فرمایا کہ بہت سے کوتاہ نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا۔ کوتاہ نظر لوگ یہ ہے، کوتاہ عقل لوگ ہیں، ان کو اس حدیث پر شبہ ہی ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو شبہ ہے، ان کو شک ہے۔ اسی بنا پر مجدد صاحب نے کہا کہ کوتاہ نظر لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو ایسا مکشوف ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی کہہ دے لا الہ الا اللہ اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر وہ گنجائش ہے۔ یہ ان کو تو شبہ عاموں کی ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا۔
ہمارے حضرت مجدد الفسانی کی معرفت سنی ہے، کتنی بڑی معرفت ہے، اس کا علم تھا، ان کو لا الہ کا اصل علم تھا، کتنی بڑی اہمیت ہے اس لا الہ کرنے کی۔ فرمایا مجھ کو مکشوف ہوتا ہے، یعنی مجھ پر یہ بات کھولی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص، کوئی عالم میں ایک شخص، پورے دنیا میں ایک آدمی اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کیا گنجائش ہے کہ سارے عالم کو ایک مرتبہ کرنے سے اللہ بخش دے۔ نہیں بڑی بات، یہ معرفت ہے۔ اس کو ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ معرفت، لا الہ الا اللہ کی معرفت مجدد صاحب کو حاصل کی۔ ہم تو ابھی صرف قول تک ہیں، مگر مجدد صاحب نے سمجھا کہ یہ بہت وسیع کلمہ ہے، بہت بڑا درجہ بڑا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو کوئی وظیفہ بتلائیے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ کہے تو سبھی لوگ کہتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ بتائیے، چنانچہ ہم لوگ سے بھی خاص وظیفہ بولو پوچھتے ہیں۔ ارے بھائی یہی وظیفہ ہے جو ابو کا صدیق پڑھتے تھے، وہی تم کو بھی پڑھنا ہوگا، وہی حضرت عمر جو پڑھتے تھے وہی تم کو پڑھنا ہوگا۔ الگ الگ سب کے لیے وظیفہ نہیں ہوتا، ایک وظیفہ نبی نے بتلا دیا، اللہ نے بتلا دیا، وہ سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اب تمہارے کہنے میں، ان کے کہنے میں فرق ہے۔ حضرت ابو کا صدیق جو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور حضرت عمر جو کہتے تھے، ان میں ہم میں بہت فرق ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، معمولی بات، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں دنیا میں۔ یہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور کوئی شخص اللہ کے علاوہ مقصود نہیں ہے، صرف مقصود اللہ ہونا چاہیے، وہی محبوب ہے، وہی مقصود ہے، وہی معبود ہے۔ اس بنا پر لا الہ الا اللہ میں نفی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، اور اس طرح یہ بھی ہونا چاہیے کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، کہنا چاہیے کبھی کبھی، کبھی نہیں۔ لا معبود الا اللہ سے شرک جلی کی نفی ہے، اور لا مقصود الا اللہ سے شرک خفی کی نفی ہے، دونوں سے نفی ہونی چاہیے۔ نہ ہمارا کوئی معبود ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ، نہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود ہونا چاہیے، معبود بھی نہیں ہونا چاہیے اور مقصود بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بنا پر ذکر میں یہ ہونا چاہیے ہے کہ لا معبود، کبھی کہہ لینا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ لا معبود الا اللہ سے شرک جلی سے نکل گیا آدمی، شرک نہیں اب اس کے اندر ہے، اور لا مقصود الا اللہ سے ریا سے نکل گیا ہے، کیونکہ ریا میں یہی ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے اللہ ہی کے لیے، لیکن اس میں مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو بزرگ سمجھنے لگے، ہم کو ہدیہ دینے لگے، ہم کو ماننے جانے لگے۔ یہ معبود نہیں بنایا، لیکن مقصود تو بنا لیا، مقصود بنا دیا۔ تو جس طرح معبود بنا لینا اللہ وہ ضروری ہے، اسے مقصود بھی بنا لینا ضروری۔ اسی بنا پر سورہ فاتحہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنے کے لیے آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں اور آپ ہی ہمارے مستعان ہیں، آپ ہی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ اس بنا پر حضرت مجدد الفسانی نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہ قوت ہے، اس کے اندر وہ وسعت ہے کہ سارے عالم میں سے ایک آدمی اگر کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ بخش دے، تو اس کی گنجائش۔ اس بنا پر آپ حضرات سے کہتا ہوں، صرف آپ ہی سامنے نہیں، اور بھی لوگ ہیں، اس وجہ سے دوستوں بزرگوں بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دوست بزرگ بھی بہت سے سامنے آئے ہوں گے۔ دوستوں بزرگوں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابھی ایک عالم، بہت بڑے عالم ہیں، کلکتہ سے فون آیا تھا کہ حضرت ذکر کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا، ذکر کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تلاوت تو کرتا ہوں، ان کا مطلب یہ، لیکن ذکر نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا کہ میں اب کیسے کہوں، آپ سے ایک بات یاد کرتا ہوں
ایک حکیم اجمیری تھے، بہت بڑے حکیم، جانتے ان کے لڑکے پوتے، میرے سامنے انہوں نے حضرت سے کہا، یہ مجھ سے کہلوایا انہوں نے کہ حضرت رمضان شریف میں ذکر نہیں ہو پاتا، حافظ تھے، تلاوت کرتے تھے، تلاوت میں رہتا ہوں، ذکر نہیں ہو پاتا۔ حضرت نے بردستہ کہا کہ ذکر کے فیض سے محروم رہیے گا، تلاوت کیجیے ٹھیک ہے، اسے بڑھ کے کیا، یہ تلاوت کے ذکر کے برکت سے اس کے نفع سے محروم رہیے گا، مطلب کہ ذکر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ذکر کا بھی اہتمام۔ ایک اور صاحب تھے، وہ بھی ذکر چھوڑ دیتے تھے، کہا نہیں کچھ کرو کچھ کرو۔ میں نے ان کو بتلایا ہے کہ اتنا تو ذکر کر سکتے ہیں، کلکتہ کے عالم تھے کوئی، ان کے بہت بڑے اچھے عالم ہیں، میں نے کہا کم سے کم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کیجیے، لیکن ذکر چھوڑیے نہیں، پورا نہ صحیح تھوڑا سا ذکر کر لیجیے، بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ذکر بہت بڑی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سلوک و تسلیق میں، اس راستے میں سب سے اہم کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کہ نہیں، اللہ ہے، اور سب کے علاوہ اللہ برحق ہے، معبود ہے، مقصود ہے، اس بنا پر اس کے اوپر جو ہے اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ سے ضرور کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ کلمہ دیا ہم کو بھی کہنے کے لیے، اس بنا پر خاص طور سے رمضان المبارک میں اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ، اسی طرح اللہ کا ذکر اس میں ذات ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھو، لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک ذکر ہے، اور اللہ اللہ بھی ایک ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، معمولی بات ہے، کلمتان حبیبتان عند الرحمن، ذکر ہی تو آگے آ رہے ہیں، بخاری نے ذکر ہی پر اپنی کتاب کو ختم کیا، کلمتان حبیبتان عند الرحمن ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان عند الرحمن وثقیلتان، وہ خفیفتان ثقیلتان فی المیزان وخفیفتان علی اللسان، کیا عمدہ بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں، ترازو میں بہت خفیفتان علی، یہی ہے کہ لسان پر خفیف ہے وہ، لیکن میزان میں بھاری ہیں، ذکر ہی تو ہے، وہ کون کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی ورد ہونا چاہیے، کم سے کم مولوی لوگوں کو تو 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اسی کے ختم کے لیے ہم لوگ ساری دنیا میں جاتے ہیں، اسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے، اسی حدیث پہ بیان کرنی ہے، پورا اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں کتنے، میں وہاں جاتا ہوں عورتوں کے مدرسے میں بھی، اس میں بھی، لیکن میں نے لندن میں پوچھا، پہلی مرتبہ گیا تھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں، اچھا آپ لوگ بتائیے کہ کوئی ہے، کوئی کتنے لوگ مولوی لوگ ہیں جو سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتے ہوں گے؟ چند ہی لوگ ملے ہوں گے، کسی نے جواب تو دیا نہیں۔ اس بنا پر ذکر کا اہتمام بہت ضروری ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ذکر کے بھی انواع ہیں، میں گیا تھا ابھی ادھر پرانی کی طرف گیا تھا، گیا ہو جگہ، 1 بجے ایک آدمی آئے، کہا مولانا یہ کیا ہے؟ عالم تھے زبردست، 11 بجے، یہ تصوف ہے، تزکیہ وغیرہ کیا آپ لوگ کہتے رہتے ہیں؟ کچھ اسی انداز سے کہا انہوں نے، تو ہمارے ساتھ مولانا مصطفیٰ صاحب تھے، وہ زیادہ خوش ہونے لگے، کیسی بات کرتا ہے، میں نے کہا نہیں آپ اس کو بولنے دیجیے، جو کہتا ہے کہنے دیجیے، ہم جواب دیں گے۔ کہا یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ذکر، میں نے کہا دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں، کبھی تو بہت بڑے عالم تھے، وہی فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْتَ بِمَا أُزَكِّي نَفْسِي، اگر تم کہو کہ کس چیز سے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، قُلْتُ بِذِكْرِ اللَّهِ، ذکر اللہ کی یہ درجہ ہے، نفوس کا تزکیہ فرض عین ہے،
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح پائی اس شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے، اور کھائے وہ کھانسی ہوا جسے اس کو مٹی میں ملا دیا. تزکیہ ضروری ہوا کہ نہیں؟ تزکیہ، نفس کا تزکیہ، پاک کرنا. پاک کرنے کا مطلب اس کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، وہ سب ضروری ہے. تزکیہ فلاح کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے، اور تزکیہ کے لیے دل سے اپنے رذائل کو نکالنے کی ضرورت ہے. تزکیہ اسے کہتے ہیں. رذائل کو نکالو اور ہمارے یہ اچھی چیزیں اس کو داخل کرو، یہ ہے تزکیہ. تزکیۃ النفس. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیہ کے لیے بھی ذکر کی ضرورت. تمام علماء کہتے ہیں کہ ذکر کی ضرورت ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا فَإِنْ قُلْتَ بِمَا أُزَكِّي نَفْسِي فَقُلْتُ بِذِكْرِ اللَّهِ. میں کہوں گا اللہ کے ذکر سے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ذکر کی ایک خاصیت ہے تزکیہ نفس میں. وہی بات وہی لکھ سکتے تھے. ذکر کی ایک خاصیت ہے کس کے لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے. جیسے ہر دوا کی ایک خاصیت ہوتی ہے، برفشہ کی الگ ہے، ختمی کی الگ ہے. ذکر کی خاصیت کیا ہے؟ نفوس کا تزکیہ. تزکیہ کے بارے یہی ہے جیسے کھیت سے کوئی پتھر ہوتا ہے، کنکر ہوتا ہے، گھاس پھوس نکالتے ہیں، اب اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں. اسی طرح اپنے دل سے برائیوں کو نکال کر کے اچھائیوں کو رکھنا، یہ ہے تزکیہ نفس. نفس کا تزکیہ. اسی پر فلاح مرتب ہوگی. آدمی فلاح کب پائے گا، کامیابی کب حاصل کرے گا؟ جبکہ نفس کا تزکیہ ہوگا. فَأَمَّا مَن تَزَكَّىٰ. کہتے ہیں تزکی بہت ضروری ہے. تزکی پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو ذکر کی بہت ضرورت ہے صاحب سے. اسی بنا پر حضرت ماں گنگوہی جو اپنے وقت کے سمجھ یہ بہت بڑے آدمی تھے، کہتے ذکر کا التزام کرو، چاہے چلتے پھرتے ہی کیوں نہ ہو. ہرگز ناغہ نہ کرو. چلتے پھرتے دوڑتے ہی اس کو پورا کر لیا جائے. اگر تمہارا دل نہ لگے تب بھی پڑھو. دل لگنے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ دنیا میں دل لگنے کے لیے کوئی بہت مشکل ذرائع ہے. ہر وقت طبیعت دل میں بارہ بار رہتا ہے، عام طور سے ایسی ہوتا ہے. اسی میں سے وہ نکالو، یا اسی میں اللہ اللہ کر لو. کچھ اسی حالت میں کچھ اللہ اللہ کر لیا کرو. اور بڑی عمدہ بات دیکھی ماں گنگوہی نے. ہمارے حضرت نے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، مولانا عبدالباری ندوی سے بیان کیا ہے. کہاں؟ فتح پور تالجہ میں. اسی سے بہت متحد ہو گئے، بہت متحد ہو گئے. ماں گنگوہی نے لکھا ہے کہ اگر انتظار نہیں، اگر اطمینان نہیں ہے تو اطمینان کا انتظار نہ کرو. اسی حال میں جو کہ پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اپنے ذکر کو جاری کرو. دل تو نہیں اس میں لگا لیکن زبان تو لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بدلہ دینے لگیں گے، جزا دینے، بدلہ مطلب سمجھ گئے، جزا دینے لگیں گے، تو زبان تو کہے گی میں نے ذکر کیا ہے. اللہ کہیں گے کل میں تو نہیں کیا. کہا اسے ہم کو کیا مطلب، وہ کیا نہ کیا. ابھی یہ لفظ تھوڑے نہ کہے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس زبان میں زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، جاؤ تم جنت میں. اس کے بعد لکھتے ہیں معلوم وہی، یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان تو جنت میں جائے اور زبان کے علاوہ اجزا جو ہیں، اعضاء جو ہیں، وہ جہنم میں. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی رحمت اسی زبان کی وجہ سے سب اعضاء کو جنت میں بھیج دیں گے. زبان جنت میں جائے کیونکہ اس نے وظیفہ ادا کیا. زبان جنت میں جائے اور دوسرے اعضاء محل نار نہیں ہو سکتے. یہ ان کا دوسرے اعضاء کو محل نار ہی جہنم میں نہیں ڈالیں گے. زبان چلائے گی کہ مجھ کو کیوں ہمیشہ ساتھ رہا ان لوگوں کا. جو ایسا لکھا ہوا ہے کہ وہ بچے جو سخت ہوتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی، اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کے پیٹ میں رہی ہوں یا رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں، میں جنت میں رہوں اب میری ماں جہنم میں نہیں ہو سکتا. وہ سفارش کرے گی. جیسے یہاں تو زبان نے کچھ کیا ہے تب سفارش کر رہی ہے.
حدیث موجود ہے. سخت کہتے ہیں یعنی جو گر جاتا ہے وہ بھی سفارش کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت رحمت ہی کا کرشمہ ہے. یہ رحمت ہے اور یہ دوسرا اثر کیا ہے؟ مغفرت ہے. رحمت کا اثر تو گزر جائے اور مغفرت کی دعا کرتے رہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے تو یہ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. اس کے بعد کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اپنے گناہ کی معافی مانگیے. آگے ہی نہیں آج کا جوڑ یہی ہے. ہمارا تھوڑا ہی بیان کرنا زیادہ نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. کہاں دیتا ہمارا درجہ؟ علم. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرایا ہے. آپ کے اندر انانیت نہیں آنی چاہیے. تواضع اختیار کیجیے. ہم کتنے ہی بڑے عالم ہیں لیکن گناہ سے ہم فارغ نہیں. جبکہ نبی بالکل معصوم ہوتا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا ذکر کر کے اکڑ سکتے ہیں, عجب لا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تکبر نہیں کر سکتے. نبی کو حکم ہو رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. مگر اس کے باوجود اپنے سے غافل نہ ہوئیے. میرے سامنے اب استغفار کیجیے, میرے سامنے روئیے, اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے, اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے. ان کا کہنا ہے مجموع طریقہ کے یعنی علم ہے اور علم کے بعد کبر نہیں آنا چاہیے بلکہ تواضع آنی چاہیے. اپنے گناہوں کا استحضار. نبی کو گناہ ہے بھی نہیں, وہ کہہ رہا ہے وہ استغفر لذنبک. اللہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی استغفار کیجیے. گناہ یہ نبی کی تعلیم, یہی تربیت ہے. کتنے ہی علم ہو, کتنی ہی معارف ہوں, علوم ہوں, مگر اپنے کو آدمی کم ہی سمجھنا چاہیے. اسی میں کمی ہے, اسی میں ہم لوگوں کو کمی ہے. حضرت سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہوگا تم نے. اللہ غنی. حضرت تھانوی کے یہاں تشریف لے گئے. ندوی لوگوں نے کہا کہ آپ کے اندر کون سی کمی تھی, ندوی میں کس چیز کی کمی تھی کہ آپ وہاں تھانوی کے یہاں گئے. لیکن وہ سمجھ رہے تھے. کہا بھائی مجھ کو تم لوگ علامہ کہتے ہو, تو اسی علامہ ہونے کے بنا پر وہاں تھانوی کے میں چلا گیا. یہ حالت سے نہیں گیا. ایک طرف تم علامہ کہتے ہو اور میں نے ایک کام کیا تو اس پر نکیر کرتے ہو. بہرحال ایک دفعہ جب آئے تھانہ بھون سے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ملا وہاں پر؟ کہا اپنے جہل کا علم مل گیا کہ میں جاہل ہوں. علامہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں یہ بھی ہے مجھ صاحب, جتنا اپنے کو گراتا ہے اتنی اللہ بڑھاتا ہے. ہمارے ماں محمد احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا تھی کہ جو گیند جتنا زور سے پٹکا جاتا ہے, وہ جانتے ہوں گے, جو گیند زمین میں جتنا زور سے مارا جاتا ہے اتنی اوپر جاتا ہے. اسے اس طریقے میں جتنا آزمایا جاتا ہے اتنی ترقی کرتا ہے. مصائب سے اجنوں سے تپایا جاتا ہے. امام محمد احمد صاحب کچھ بات ہے اور کسی نے سنا تھا. سمجھ گئے نا. جس گیند کو جتنی قوت سے مارو گے زمین پر وہ تو زمین پہ گیا, یہ اللہ اس کو اوپر بڑھاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. بڑی عمدہ مثال دیا ہے لوگ یہ, اور فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو لوگ ستاتے ہیں چن چن کے. کہا دیکھو باغ میں رہتے تھے تو ان کو کوئی بات سمجھ میں آئی. کہا آم کو ٹکڑا ہوتا ہے نا, ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کالا کالا نشان رہتا ہے, کبلاسی اس کو کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس کو لڑکے کسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں. وہ میٹھا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے, اور تو سب کھٹا ہوتا ہے, اور جس میں وہ داغ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے. لڑکے اسی کو نشانہ لگا کر مارتے ہیں اور اس کو نیچے لے آتے ہیں. کہا اسی طریقے سے اہل اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کے ان کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن مخلوق خدا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے, ان کو تکلیف دیتی ہے, اذیت. جیسے اس چکورے کا اذیت دیا نیچے گرایا, سمجھ رہے نہیں بھائی, گرایا. اسی طریقے سے اہل اللہ جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں تو مخلوق ان سے دشمنی کرتی ہے, کبھی وہ جہنی پر رہنے نہیں دیتی. تمہارا اپنے کو گرانا
مٹانا یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق میں چلنے کی سمجھ عطا فرمائے. جتنا اپنے کو ہم گرائیں گے یا گرانے کا مطلب دوسرے کو مٹائیں گے. حضرت سید سلیمان ندوی نے حضرت کی طرف رجوع کیا، لیکن جب چلنے لگے کہا حضرت کو نصیحت کیجیے. اللہ حضرت سے کہا کو نصیحت کیجیے. حضرت تھانوی بھی کیا شیخ تھے، کیا مرشد. واہ. فرمایا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں. یہ نہیں کہ آپ مرید ہو گئے تو وہ ڈان نہیں ہر وقت شروع کر دیں، نہیں. کہا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن میرے مشائخ نے جو مجھ کو نصیحت کیا ہے وہ آپ سے دہراتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے. اس وقت میرے سامنے صرف آپ نہیں ہیں، بہت لوگ ہیں، اس وجہ سے بیان کر رہا ہے مجموعہ. کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے نہیں ان لوگوں کو لطف ہے، ان کو نہ لطف آ رہے. کہا جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے. کس سے کہا؟ سید سلیمان ندوی سے. کس نے کہا؟ حضرت تھانوی نے. آپ تو خود کتنا ادب بھی ان کا لحاظ رکھا. آپ تو خود عالم و فاضل ہے، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن میرے مشائخ نے جو مجھ کو کہا ہے وہی آپ سے دہراتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے. رونے لگے، روتے ہی پورا سفر رونے میں گزرا ان کا. یہ ہے طریق مولانا، یہ طریق ہے. طریق اللہ کا راستہ اپنے کو گرانے کا نام ہے. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی تحصیلدار ہو جائے، ڈپٹی ہو جائے تو اس کو ظاہر کرتا ہے، دعوت ہوتی ہے میں تحصیلدار ہو گیا، اس کے گھر کے لوگ کہتے ہیں بڑی عمدہ بات. فرماتے تھے کہ اللہ کے یہاں کوئی منصب ملتا ہے تو آدمی کو چھپانے کا حکم ظاہر مت کرنا. یہاں تو یہ کریکٹر ہوا ظاہر کرو تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا روب داب چلے گا، ہے نہیں. لیکن اللہ والوں کے لیے یہ ہے کہ کسی مرتبے پر تم پہنچ جاؤ اپنے کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو. میں مجھ کو یونیورسٹی میں مطلب پہ بھی فضیلت نہ دو، یونیورسٹی میں مطلب ہے ان پر بھی مجھ کو فضیلت نہ دے. کبھی تو کہا انا سید ولد آدم، میں ولد آدم بنی آدم کا میں سردار ہوں. یہاں ظاہر کرنا تھا اپنے منصب کو، اللہ کی طرف سے ظاہر کرنا تھا. یہاں کہا کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، لیکن جہاں اپنے طور پر کہنا ہوا تو کیا کہا کہ میں سب سے زیادہ ذریعہ ہوں، مجھ سے بڑھ کے کم تر کوئی نہیں، تیرا کوئی درجہ نہیں. میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک عورت آئی کانپنے لگی، جو نے فرمایا یا مسکینہ علیک بالسکینہ. سکینہ کوئی نام نہیں رکھتا، کتنا عمدہ نام ہے سکینہ. بیماری کیا کا نام رکھتے ہیں سب، کیا کیا سکینہ تو دسا ہی نہیں. حضور کہا یا مسکینہ علیک بالسکینہ، ارے سکون اختیار کرو، کیوں مجھ سے گھبرا رہی ہو. یہ حضور کی شان. دونوں جہان کے بادشاہ حضور تھے، سید الکونین، مگر فرما رہے ہیں کہ اے بوڑھی کیوں مجھ سے تم ڈرتی ہو. یا مسکینہ علیک بالسکینہ، اے مسکینہ اپنے اوپر سکون طاری کرو، سنبھالو اپنے کو. میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر اعظم نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. میں تو وہی ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا. اس کے تسلی کے لیے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت پکڑ لیتی تھی ہاتھ اور گلی میں لے آتی، دیر دیر تک اس کو پکڑے ہوئے بات کرتی رہتی تھی. حضور نہیں کہتے تھے کہ تھوڑا یہ دائی بھی نہیں کہتے کہ میں چھوڑانا چاہتا ہوں. یہ حضور کی تذکیر، یہ تواضع ان کے ساتھ تھا کہ نہیں بولتا. یہ بھی کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں، خالی تکبر کی بات ہے. کچھ نہیں ہو وہاں جانے کے بعد میں کچھ نہیں، ہوا منصورہ کچھ نہیں. ابھی کل میں نے دیکھا، پہلے دیکھا تھا، کل بھی دیکھا میں نے. ایک بزرگ سے پوچھا
کیا ہوا آپ کے ساتھ معاملہ؟ بہت بڑے بزرگ تھے، کل ہی دیکھا، کیا ہوا؟ کہا اس سب نماز روزہ غائب، کوئی اپنے صحیح طور پر نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے۔ ہاں جو تہجد کے بعد 2-4 رکعت رکعہ آتن، یہ چند رکعت وہی کام آئے، سب ختم۔ جتنے علوم و معارف تمام یہ بیان کرتا رہتا تھا، وہ سب کچھ نہیں کام آیا۔ کام کیا ہوا؟ یہ کام آیا۔ کوئی بہت بڑے فقیہ تھے، مفتی تھے، اللہ اکبر، ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا معاملہ؟ کہا کچھ کام کوئی نہیں آیا۔ ہاں بوڑھی عورتیں جو مجھ سے مسئلہ پوچھتی تھی، اب میں ان کو بتاتا تو وہی کام آیا، وہی اسی سے میری مغفرت ہوئی۔ یہ ہے مولوی صاحب، رمضان اسی لیے آیا ہے، کھانے پینے میں کمی کرو تاکہ نفس تمہارا ڈھیلا رہے گا، تو معرفت کا نور ملے گا اس سے۔ معاصی سے بچو، گناہوں سے بچو، فضولیات سے بچو، لغو باتوں سے بچو۔ جب دل کو کچھ خالی ملے گا تب تو معرفت آئے گی، تمہارے دل میں دل خالی ہی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ آپ جانیے، معلوم ہوا کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ جانیے تمام علوم اس کی فرع ہیں۔ کلمہ توحید کا علم جو ہے تمام علوم اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، استغفار کیجیے، یہ مغفرت کا اثر ہے نا۔ وَاسْتَغْفِرْ، بیان ٹھیک کر رہا ہوں میرے دل دماغ پر۔ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے گناہوں کی معافی، یہ اشرۂ مغفرت ہے، رحمت کا چلا گیا، رحمت کا اشرہ چلا گیا۔ دعا کرو، اللہ اب بھی دے سکتا ہے رحمت، اپنے رحمت سے نواز سکتا ہے کہ نہیں؟ ممکن یہ کیا ہے؟ مغفرت۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہ کے استغفار کیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کو معصوم بھی بنایا اور پھر استغفار بھی ہم کریں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، لیکن استغفار کتنا کرتے ہیں ہم لوگ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ، اپنے گناہ کا استغفار تھی، یہی لفظ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہ سے استغفار، مغفرت طلب کیجیے۔ نبی کو گناہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی گناہ نہیں، تب بھی اپنے کو نبی کہا جا رہا ہے اللہ کے اپنے گناہ کا استغفار کیجیے۔ نبی بھی اپنے کو گناہگار کرتا ہے۔ انا المعترف بذنبی، یہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ انا المعترف بذنبی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ انا المذنب، میں گناہگار ہوں۔ جب گناہگار حضور نہیں تھے، لیکن اپنے کو گناہگاروں کی صف میں ڈال دیا۔ ہمارے حضرت بڑے حد سے کہتے تھے، جب گناہوں پر اللہ کی رحمت کو دیکھا اللہ نے، نبی نے، جب نبی نے دیکھا کہ گناہوں پر بھی، گناہگاروں پر بھی رحمت ہو رہی ہے، وہ سب سے اپنے گناہگاروں میں صفوں میں کھڑا کر دیا۔ انا المعترف بذنبی انا المذنب، اللہ میں گناہگار ہوں، اپنے گناہ کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ جب گناہگاروں پر رحمت دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اپنے کو رسولوں کی صف سے نکال کر کے گناہگاروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ حضرت کا خاص مضمون ہے، کہیں یہ نہیں سنیں گے دنیا میں، خاص مضمون ہے۔ رمضان بھائی اسی پہ اعتراف ذنوب جو کتاب ہے اسی پہ تو ہے۔ ابھی آیا ہماری بات، مولی ناظم نے اس کا ترجمہ کر دیا گجراتی میں، انگریزی میں تو ہو ہی چکا ہے، گجراتی میں ہو گیا، کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ پورے رمضان اسی پہ بیان کیا حضرت نے۔ اچھا وہی سب بات دیکھو کبھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی، یہ بیان کے لیے تھوڑے بیٹھا ہوں، تو اللہ کے واسطے باہر جاتا ہوں۔ پورے رمضان اسی گناہوں کے اعتراف پر پورا بیان کیا نا۔ المعترف بذنبی اسألکم مسألۃ المسکین، آپ تہ دے رہے کہ ابتحال المذنب ذلیل، اللہ انا المشفق، میں ڈرنے والا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، میں گڑگڑاتا ہوں، جیسے مذنب ذلیل گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اس سے میں بھی روتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا مولانا۔
اگر آپ مغفرت نہیں کریں تو کون ہماری مغفرت کرے گا؟ نبی کہہ رہا ہے. ہمارے انیل بھائی تو کہتے ہیں کہ اسی مضمون سے میں بدعت سے راستے سے کر کے اس میں آ گیا ہے، کیونکہ جہاں جس میں تھا میں جس سلسلے میں سمجھ جائیے وہاں تو یہ تھا کہ نبی کے گناہ کا کیا تعلق، لیکن نبی خود اعتراف کر رہا ہے گناہ کا. اسی طبیعت کی کھٹکی یہ لوگ غلط معلوم ہوتے ہیں اور ہماری طرف آ گئے. پکی بدعتی تھی اشعار پڑھتے تھے. یہی اعتراف ضرور کا مضمون جو ہے جب اس کی بنا پر ہم لوگ کے پورے اس میں آ گئی ہے. انا المعترف اسألک مسألۃ المسکین وابتہل ابتہال المجرم ذلیل. جو گناہ گار ذلیل ہوتا ہے جس طرح گراتا ہے اللہ میں بھی گراتا ہوں. روتے تھے، سجدے میں روتے تھے، رکوع میں روتے تھے. خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رکوع کیا، اتنا رکوع کہ میں سمجھ کتنا بڑا رکوع کر رہا ہے. سجدہ تو سجدے میں رہتے تھے. ہم لوگ کا حال یہ ہے مولانا، متبع سنت تو بہت بنتے ہیں، جھنڈی انڈی لگا دینا یہ تو بہت ان لوگوں کے لیے ہے. یہ کبھی آؤ اس پر. انا المعترف بذنبی، اللہ خود کہہ رہا ہے واستغفر لذنبک. آپ نے گناہوں کا کیا گناہ تھے حضور کے، یہ تو وہ عالم کو پریشان ہے اسے حل کرنے کے لیے. گناہ کیا تھے معلوم ہے، کچھ اس کو تعبیر بھی نہیں کیا جاتا. اللہ ہماری جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کیا گناہ ہے. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. جب آپ اپنے گناہ سے استغفار کرتے ہیں تو مومنین تو گناہ گار ہیں، ان کو کیوں نہ کریں گے آپ؟ ان کے لیے آپ ہی توبہ کیجیے. آپ رسول ہیں، آپ ان کے مقتدی ہیں، آپ ان کے پیشوا ہیں. اس بنا پر جو اپنے لیے گناہ کر سے توبہ کر رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے گناہوں سے بھی آپ ہی توبہ کیجیے، اللہ معاف کرے گا ان کو. اور مردوں ہی کو نہیں، عورتوں کو بھی. دیکھیے یہاں دونوں واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. مومنات اور ان کو بھی نہ چھوڑیے. وہ بھی آپ کی کیا ہے، گرویدہ ہیں، عاشق دار ہیں، آپ سے مرید ہیں، آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، آپ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. تو مردوں کے لیے تو استغفار ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کی ذات. جو مردوں کے لیے جو اللہ ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے. مرد دیکھیے کتنی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، اپنے گناہ، وللمؤمنین والمؤمنات. ہے کہ نہیں بھائی مانا؟ واللہ یعلم متقلب، اللہ جانتا ہے تمہارے رہنے سہنے جگہ الٹے پڑے سب جانتا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. کیونکہ یہ مغفرت کا ہر یاد نہیں تھا اس وقت مجھے، یہ اللہ کی طرف سے یاد گیا ہے. یہ اشراف مغفرت کا ہے. اس بنا پر استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. زور زور سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. دل میں یہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں مجھ سے، بہت سے گناہ ہوتے ہیں. سوچو عوام سے زیادہ ہم لوگ کو گناہ ہے مجھ سے. کبر بھی ہے، انانیت بھی ہے، گیرا بھی ہے، طعن و تشنیع بھی ہے، سب کچھ ہے. طرح طرح کی بدخلقی رمضان میں بھی کرتے ہیں. ایک مسجد میں گئے، افطار لیے لوگ بیٹھے تھے، کچھ لوگ چلے گئے، چلے گئے افطار میں تھے، بھگا دیا ان کو، بھگا دیا. اپنے لوگ ایسا بہت کرتے ہیں، دوسری جماعت کو یہ نہیں کرتے زیادہ. کیوں آپ نے بھگائے؟ افطار کو کر لیتا تو کیا ہوتا؟ حدیث میں آیا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا افطار کراؤ اگرچہ لسی کے ایک گھونٹ سے. ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث ہے کہ نہیں؟ لسی کے ایک گھونٹ سے ہو. اب کوئی نہیں چھوارے کے ایک شک سے پورا چھوارا نہیں، ایک شک یعنی اس کی ٹکڑے ہی دیتے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے. جب آدمی آتا ہے انانیت پر سب بھول جاتا ہے. اپنے کو مٹانے ہی سے ملتا ہے مولانا. یہ طریق ہے اللہ کا، یہ بدل نہیں سکتا. یہ طریق وہی ہے کہ جتنا اپنے کو انانی جھکائے گا اتنی اللہ کے ہاں بڑھے گا، جتنا اپنے کو مٹائے گا اتنی اللہ اس کو باقی رہے گا. وہاں محمد احمد شعر بہت عمدہ ہے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. اتنا عمدہ ہے نہیں؟ حضرت حاجی صاحب کا شعر ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. یہی بھائی
شہرا ہی نہ پتہ نہیں، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے، شہرا میرا اڑا دیا، میں تو نام و نشان امام محمد احمد شیخ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، دیکھو مجھے اس شعر یاد ہوتا ہے، دماغ ابھی تھوڑا ٹھیک ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتے اقلیم کا بنا سلطان، سلطان ہو گیا وہ۔ حضرت عائشہ کو شعر ادھر ہے، ادھر امام محمد احمد صاحب چکر کے دو، حضرت عائشہ امداد اللہ صاحب کہتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے۔ امام محمد احمد صاحب کہتے ہیں جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا ہفتے اقلیم کا بنا سلطان، 7 ملک کا بادشاہ ہو گیا وہ۔ اب تکبر سے لوگ بڑائی چاہتے ہیں، مٹاؤ، یہاں چاہے ظاہر میں نہ ہو لیکن آخرت میں تم کو بہت بڑا مقام ملے گا جتنا مٹاؤ گے۔ اس بنا پر یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت۔ اس طریق میں سب سے بڑی چیز تزکیہ نفس ہے، اسی پر انحصار ہے، فلاح کا اسی پر انحصار ہے۔ اس بنا پر رمضان میں اپنے کو ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے رمضان آ گیا ہے بدلو اپنے کو، ہم کو بھی بدلنا چاہیے، تواضع اختیار چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ حالات ہیں، کیا کوئی تکبر کرے؟ ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو موذی بھی ہیں اور مہلک بھی ہیں، اس کے لیے بھی دعا دل سے کرنا چاہیے، اے اللہ ان بیماریوں سے نجات کلی عطا فرمائے۔ مخلوق خدا مسلمان یا غیر مسلمان بغیر جانور بھی پریشان ہیں، اس بنا پر اس کے لیے دعا کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ معلوم کس کی دعا اللہ قبول کریے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، مغفرت اشرف مغفرت ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے۔ دعا بھی کریے، دیر ہو جائے گی، آپ کو جانا بھی ہے، اس وقت دعا کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے اور استغفار کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں، تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے دوپہر میں، یا اللہ ان باتوں کو قبول فرما اور عمل کرنے کی توفیق فرما۔ سارے امت محمدیہ کو یا اللہ اس حضور کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ حضور جب معصوم ہونے کے باوجود سینکڑوں مرتبہ استغفار فرماتے تھے، ہم تو سراپا گنہگار ہیں، ایک مرتبہ 2 مرتبہ بھی استغفار نہ کریں، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت استغفار ہے اس پر ہم کو چلنے کی، چلانے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔